वेलकम बैक। कराची के इलाके लियारी बगदादी में 24 घंटे बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे से मजीद 2 लाशें निकाली गई हैं, जहां वहां खोने वालों की तादाद 17 हो गई। मरने वालों में 7 खवातीन शामिल हैं। खवातीन और बच्चे समेत 8 जख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। इमारत के मलबे तले दबे मजीद लोगों की तलाश जारी है। इमदादी टीमें हैवी मशीनरी के जरिए मलबा हटाने में मसरूफ़ हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक अब भी 10 से 12 अफराद मलबे में मौजूद हैं। कराची के इलाके लियारी बगदादी में इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं, मुतासर अफराद के लिए क्या बंदोबस्त किया गया है, तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अफजल खान से, जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर साउथ के साथ मौजूद हैं। जी अफजल, आगाह कीजिएगा। ये गुज़श्ता रोज़ लियारी बगदादी के इलाके के अंदर बिल्डिंग गिरने के बाद इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डीसी साउथ जावेद नबी साहब। उनसे जानते हैं कि ये इमदादी कार्रवाइयाँ मज़ीद कितने घंटे जारी रहेंगी और गुज़श्ता रोज़ से अब तक आप लोगों ने क्या हिकमत अमली अख्तियार करते हुए इन कार्रवाइयों को आगे बढ़ाया है? हमारी रेस्क्यू ऑपरेशन है ये अभी कोर जोन पे पहुंचा है, जहां पे हमें मज़ीद खदशा है कि लोग कुछ ट्रैप उसमें उस रबल के अंदर हैं। हमारी कोशिश है कि थोड़ा एहतियात से इसको चलाएं, ताकि एहतियात से कोई ज़िंदगी, अगर कोई जान हम बचा पाएँ कोशिश करके, क्योंकि ज़्यादातर हमें इतलात हैं कि इसी एरिया में जो अभी आखिरी 80% कम्प्लीट हो गया है, आखिरी 20% हमारे आखिरी एरिया है उसको हम क्लियर कर रहे हैं और एहतियात से हम चल रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत हमें ताख़ीर का सामना करना पड़ रहा है और ये मज़ीद 6 से 8 घंटे ये कार्रवाई चल सकती है। लाइव थर्मल इमेजिंग कैमरा के थ्रू चेक कर रहे हैं कि अगर कोई ज़िंदगी कोई ज़िंदा इंसान अगर कोई अंदर ट्रैप है तो हम उसको निकाल पाएँ। उसके अलावा जदीद जो टूल्स हैं रेस्क्यू के थ्रू, हमारा हाईली ट्रेंड रेस्क्यू एंड सर्च टीम है, हमारी हाईली ट्रेंड टीम है, हम उसकी मदद से ये सारा कुछ कर रहे हैं। इसके अंदर जो ख़ानदान आबाद थे उनको किसी दूसरी जगह पर महफूज रिहाइश के लिए क्या इंतजाम किए? टेम्परेली हमने जगह तो आइडेंटिफाई कर लिया है, उनसे हमने रिक्वेस्ट भी की है, कल रात भी की है, अभी भी मैंने की है उनसे कि अगर आप रीलोकेट होना चाहें तो हम टेम्परेरी अरेंजमेंट्स हमने किए हुए, आप हमारे साथ चलें, हम आपको वहाँ टेम्परेरी एडजस्ट कर देंगे। इस बिल्डिंग को इसको भी हमने नोटिस दिया था। अब इसके साथ साथ अब इसके अतराफ में 3 और कमज़ोर बिल्डिंग हैं, वो भी हमने सील कर दी हैं, खाली करवा दी हैं, वेकेट करवा दी हैं। इस वक्त यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिनको मुकम्मल होने में कुछ मज़ीद घंटे लगेंगे और जो मुतासरा अफराद हैं उनको महफूज और जो है वो सहूलियात से आरास्ता रिहाइश फराहम करने के लिए भी जगह मुख्तस की गई हैं। लेकिन कुछ लोग जिनके प्यारे इन मलबे तले दबे हुए हैं वो यहाँ से जाने के लिए राज़ी नहीं हैं। ताहम यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया और दिगर इदारे सब मौजूद हैं और अपना इमदादी काम जारी रखे हुए हैं। जी, खाना है ना ठिकाना, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम खाना तो दे। लियारी में मुतासरीन बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतज़र हैं। भूखे प्यासे मुतासरीन कहते हैं कोई पूछने वाला नहीं है। आंखों में इंतजार, प्यारों की तलाश। कराची सिविल अस्पताल के बाहर मुतासरीन का रश लगा है। लियारी बगदादी के रिहायशी प्यारों की तलाश में बैठे हैं। कहते हैं हमारे अपने कहाँ हैं, कोई कुछ नहीं बता रहा, हम बहुत परेशान हैं। मजीद जानते इशरत खान से। बताइएगा इशरत। जी, गुज़िश्ता रोज़ लियारी बगदादी में रिहायशी इमारत गिरने के बाद जितने भी अहल खाना थे लवाहिकीन के, वो तमाम सिविल हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर के सामने आज भी मौजूद हैं। कुछ फैमिलीज़ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताना भी नहीं है क्या हुआ है, किधर है, किधर दबे हुए। इसका छोटा बेटा, उसका इंतकाल हो गया, उसको मेरे भाई को नहीं बताया, उसको वो भी बीमार है, उसको दिल का मरीज़ है, उसको बताया नहीं है कि तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हारी बीवी भी नहीं है, पता नहीं चला, उसको कुछ भी नहीं बताया। बेचारे दवा खिला के घर पे बिठाया, वो ऐसे हो गया गुमसुम। क्या हो गया, मैं पूरा घर किधर गया। बेटा, भाभी, उसका बेटा, उसका बड़ा पोता सब चले गए, वो चले गए। नहीं, यहाँ ख़वातीन से बात सुनी, उनका यही कहना है फैमिलीज़ का पता नहीं चला। यहाँ लोग ये भी कह रहे हैं कि लिस्टें लगाएं ताकि हमें पता चले कि हमारे लोग कितने हॉस्पिटल के अंदर हैं, कितने इमारत के मलबे तले दबे हुए हैं। जितने भी मैंने वर्षा देखे हैं वो शदीद अफरा तफरी के आलम में हैं, शदीद परेशानी के आलम में है। उनका सिर्फ एक ही इल्तिजा है कराची के इंतज़ामिया से, मेयर कराची से, कि खुदारा हमारे प्यारों का जल्द अज जल्द मालूम किया जाए। जी, वज़ीर मुमलिकत मजहबी उमूर खिलदास कोहिस्तानी ने लियारी का दौरा किया है। कहते हैं सानहा पर सियासत नहीं करना चाहते, मगर हुकूमतों की जिम्मेदारी है। इमारत गिरने से मकीनों को मुतबादिल जगह फराहम करते, सानहे से पहले इकदामात करते। मामले पर वज़ीर आला से भी बात करेंगे।
اس طرح ریسکیو کے عملہ کام کر رہا ہے وہ جو بھی محفوظ نکلے جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں. ہم یہ ساری جو صورتحال ہے وزیر اعظم صاحب کو آگاہ کریں گے. سب کی جو پرائرٹی ہے جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہ کسی طرح نکلے. اس سانحے پہ ہم کوئی سیاسی بات یا سیاست نہیں کرنا چاہتے, مگر حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ متبادل دینا. مقامی جو ٹاؤن ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے, کراچی کی بھی میئر کی بھی ذمہ داری ہے, صوبائی حکومت, اور جہاں پہ وفاق کی بھی ذمہ داری ہوگی وہ پوری کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں حکومتوں کو ذمہ داری سے کام کرنا چاہیے. متبادل پہلے دینا چاہیے تھا, یہاں سے لوگوں کو نکالنا چاہیے تھا. اور بھی جو بلڈنگ ہے کوئی اور سانحہ ہو اس سے پہلے اقدامات کرنے چاہیے. اور ہم وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی بات کریں گے. وزیر اعظم صاحب اس وقت پاکستان میں نہیں تھے جب یہ واقعہ ہوا ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہوں گے, مجھے نہیں پتا یہاں آئے نہیں آئے, تو پہلے تو آپ کو وہ مطالبہ کرنا چاہیے. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کہتے ہیں کہ لیاری میں عمارت گرنے کے واقعے پر کسی بھی وزیر نے معافی نہیں مانگی ہے. 10 روپے کے 12 ترجمانوں میں سے بھی کسی نے معذرت نہیں کی. ایس بی سی اے کی سرپرستی میں غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں. ایس بی سی اے کے افسر کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کی کرپشن کرتے ہیں. مافیا کراچی کو چلا رہی ہے. علی خورشیدی کراچی میں حکومت عوام کو پانی, تعلیم اور صحت جیسی بنیادی سہولیات دینے میں ناکام ہے. بچے کو یہ بات پتا ہے کراچی کے چپے چپے پر اگر کوئی کنسٹرکشن انلیگل ہو رہی ہے وہ انڈر دا شیلٹر آف بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہوتی ہے. حکومت کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ نوٹسز سرو کر کے یہ بتا دے کہ آپ جس عمارت میں رہتے ہیں وہ مخدوش حالت میں ہو گئی ہے. پورا کام یہ ہے کہ ان کو آلٹرنیٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے. یہ حکومت کے کانوں پہ جوں روکنے والی نہیں ہے. آگے آنے والے دنوں میں بھی اس طرح کے واقعات ہوں گے. ہم واقعات کی ڈائریکٹلی رسپانسبلٹی بنتی ہے تو وہ سندھ گورنمنٹ پر بنتی ہے. جن افسروں کو سسپینڈ کی ہے 4 سے 6 مہینے میں وہ رشوت دے کے کسی اور ڈسٹرکٹ میں لگے ہوں گے. میں گارنٹی سے بات کہہ رہا ہوں. شہر کو انہوں نے ٹیمو ورژن آف میکسیکو سٹی بنا دیا ہے. میکسیکو سٹی میں کیا ہوتا ہے, مافیاز رن کرتی ہے نا بھائی. اس شہر میں پانی کی مافیا ہے, ٹینکر مافیا ہے, ڈمپر مافیا ہے, ایس بی سی اے کی مافیا ہے. ایس بی سی اے جیسا ایک چھوٹا ادارہ ٹھیک انداز سے کام نہیں کر رہا ہے. خود وزیر ایکسپٹ کر رہے ہیں. ایکسائز میں جا کے دیکھ لیں کیا حال ہوا ہے سیوک سینٹر میں. آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے جو آپ اتنی ساری نمبر پلیٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. آپ نے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے ایک اور دھندا کھول دیا. میری ریکویسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب سے ہوگی, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ہوگی کہ خدا را ان سے صرف مذمتی بیان نہیں چلوائیں, ان کی مرض. کراچی کے علاقے لیاری میں 5 سال کے دوران عمارتیں منہدم ہونے کے 4 واقعات پیش آ چکے ہیں. ان 4 واقعات میں 55 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہوئے. سال 2020 میں عمارتیں گرنے کے سب سے زیادہ 3 واقعات رپورٹ ہوئے. مارچ 2020 میں بارش سے عمارت گری, 2 افراد جاں بحق, 5 زخمی ہوئے. جون 2020 میں 5 منزلہ عمارت گرنے سے 22 افراد کی جان چلی گئی. جون 2020 میں ہی خداداد مارکیٹ میں 5 منزلہ عمارت گر گئی, 25 افراد کی جان چلی گئی. آپ کو بتا رہے ہیں پچھلے 5 سال میں عمارتیں گرنے کے واقعات کے حوالے سے کراچی کے علاقے لیاری میں 5 سال کے دوران عمارتیں منہدم ہونے کے 4 واقعات پیش آ چکے ہیں. ان 4 واقعات میں 55 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہوئے. سال 2020 میں عمارتیں گرنے کے سب سے زیادہ 3 واقعات رپورٹ ہوئے. پاک پتن کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں 20 نومولود کے اموات کا مقدمہ سی او ہیلتھ, ایم ایس اور 7 ڈاکٹر سمیت 13 افراد کے خلاف درج کر لیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ملزمان پہلے ہی گرفتار ہیں. مقدمہ سی او ہیلتھ ڈاکٹر سہیل, ایم ایس ڈاکٹر عدنان, میڈیکل آفیسر ڈاکٹر حسن, 3 لیب ٹیکنیشینز اور 7 ڈاکٹرز کے خلاف درج کیا گیا. مقدمہ بچوں کے لواحقین کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے. گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دورہ پاک پتن کے دوران سی ای او ہیلتھ اور ایم ایس ڈی ایچ کیو کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا. بنو کے علاقے جانی خیل میں قبائلی جرگہ کے ارکان پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا. فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق اور پولیس اہلکار سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے. دہشت گردوں نے قبائلی رہنما ملک عید نواز کے اغوا کی کوشش کی. احسان خٹک ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے. جی احسان, کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
जी बिल्कुल, इलाकाई लोगों के मुताबिक और अस्पताल में जो जख्मियों के साथ अपने रिश्तेदार या इलाकाई माहिदीन आए हैं, उनके मुताबिक के इलाके में जर्ग जारी था। इलाके के अपने मसाइल होते हैं, उसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए थे कि नामालूम दहशतगर्द जो थे, मोटरसाइकिल सवार थे, वो जर्गे के ऊपर आए हैं और उन्होंने मलक नवाज जो कबायली रहनुमा है उनकी अगवा करने की कोशिश की गई है। तो इलाकाई माहिदीन जो हैं, कबायली जो हैं, उन्होंने मुज़ाहमत की है और दोनों अतराफ से फायरिंग का तबादला हुआ है। फायरिंग के तबादले में एक शख्स जो हैं, बुजुर्ग शख्स जो हैं, वो जाबाहक हो चुका है, जबकि 3 अफराद जो हैं इसमें जख्मी हो चुके हैं। इसमें एक पुलिस एहलकार जो हैं वो भी शामिल है जख्मियों में। तमाम जख्मियों और जाबाहक अफराद को जो हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ पर उनका इलाज मुआवजा जारी है और जख्मी जो हैं उनकी हालत जो है खतरे से बाहर बताई गई है। जी बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियेव ने SCO इजलास के बाद खानकुंदी में चहलकदमी की। अजहर फारूक इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। जी अजहर। जी, इस मौके पर आज़रबाईजान के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर को खानकुंदी की जो तारीख है और तारीखी इमारतें हैं उस हवाले से तफसीली तौर पर बताया। तीनों रहनुमाओं की गैर रस्मी और खुशगवार गुफ्तगू भी हुई। इस मौके पर तीनों रहनुमाओं ने गुफ्तगू के दौरान हाथ थामक कर पाकिस्तान, तुर्किया और अज़रबैजान के दरमियान मिसाली बिरादराना ताल्लुकात और यकजहती का भी इज़हार किया। बाद अज़रबैजान के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की खुद जो है वो गाड़ी ड्राइव की और चलाकर उनको शोशा में दोहराने में पर लेके गए। तो तीनों रहनुमाओं के दरमियान इंतहाई खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई और तीनों ने मुख्तलिफ जो यादें हैं उनका भी तज़किरा किया। बहुत शुक्रिया। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमें अपडेट कर रहे थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान का जौहरी प्रोग्राम ख़त्म कर दिया है, लेकिन तेहरान जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू कर सकता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से ईरान से मुतालिक बात करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गज़ा में जंग बंदी का मुआहदा आइंदा हफ्ते हो सकता है। गज़ा से मुतालिक बहुत कुछ करना है, बहुत सी इमदाद भेज रहे हैं। Gaza deal next week. They said they gave me a positive response. That's good. I think it's been very positive, a good response. We have to do something about Gaza. We're sending a lot of money and a lot of aid. It's been proven now that it's been totally obliterated. If they wanted to start, they couldn't start there. They'd have to start someplace else. गज़ा में जंग बंदी की जानिब अहम पेशरफ्त। हमास ने गज़ा में इसराइल के साथ जंग बंदी के लिए बातचीत पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी। हमास ने वाज़ेह किया कि मुआहदा मुकम्मल जंग बंदी पर होगा। जंग बंदी से मुतालिक नई तजावीज़ पर मुशावरत मुकम्मल कर ली है। मंसूबे पर अमल दरामद और तरीक़ाकार पर बातचीत के लिए तैयार है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल को हमास का जवाब मिल गया है। इसराइल, कतर और अमरीका की जंग बंदी की तजावीज़ के पहले ही मंजूरी दे चुका है। इसराइली वफ़द ने मुज़ाकरात के लिए फ़ौरी तौर पर दोहा रवाना होगा। गज़ा में इसराइली जारहियत जारी है। 24 घंटे में इसराइली बमबारी में 50 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 5 घंटे में इसराइली बमबारी में 18 अफराद शहीद हुए। अलमवासी कैंप पर इसराइली फोर्सेस ने हमला कर दिया, जिससे आग भड़क उठी। वाक़े में 7 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद ज़ख्मी हुए। शुमाली गज़ा में स्कूल पर बमबारी में 6 फ़लस्तीनी शहीद हुए। सेवनी फोर्सेस ने बरीज कैंप में घर बम बरसाए, जिसमें 2 अफराद शहीद हुए। गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिल कबूल है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना है फ़िलवक्त सबसे बड़ी तरजीह गज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी है। मॉस्को के दौरे में इसराइल के साथ ताल्लुकात की मुमकिन बहाली से मुतालिक सवाल पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने दो टोक अंदाज में कहा, जब तक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं हो जाती इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली मुमकिन नहीं है। हम देख रहे हैं इसराइली फोर्सेस गज़ा के आम शहरियों को रोंद रही हैं। ये सब कुछ गैर ज़रूरी और किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। इसे फ़ौरी तौर पर बंद होना चाहिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और इसराइली आर्मी चीफ के दरमियान गज़ा से मुतालिक आइंदा की फ़ौजी हिकमत अमली पर तल कलामी। इसराइली मीडिया के मुताबिक आला सतह इजलास में नेतन्याहू ने आर्मी चीफ को हिदायत दी कि गज़ा के शहरियों की जनूबी गज़ा जबरी मुंतकली का मनसूबा तैयार करें, जिस पर जनरल अयाल ज़ामिर ने कहा कि क्या आप वहाँ फ़ौजी हुकूमत चाहते हैं।
2 मिलियन लोगों पर कौन हुकूमत करेगा? भूखे और गुस्से से भरे लोगों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे तो सूरत-ए-हाल हाथ से निकल सकती है। वो इसराइली फौज के खिलाफ उठ खड़े हो सकते हैं। ताहम नेतन्याहू ने अमेरिका से वापसी तक इनखला का मंसूबा तैयार करने का हुक्म दिया। गुस्से में चीखते हुए कहा कि हमारी फौज और रियासत इसराइल है। ईरान से आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की आखिरी टीम ऑस्ट्रिया पहुंच गई। IAEA का कहना है सिक्योरिटी खदशात पर अपने मुआयनाकारों को ईरान से निकाल लिया है, जो वापस एजेंसी हेडक्वार्टर्स पहुंच गए हैं। IAEA के मुताबिक कुछ मुआयनाकारों को इससे पहले ही ईरान से वापस बुला लिया गया था। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी का कहना है ईरानी हुकाम के साथ आइंदा की मुआयनाकारी के उसूल तय करने हैं, मगर इससे मुतालिक ईरान ने अभी तक जवाब नहीं दिया। भारतीय नायब आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने पाकिस्तान से शिकस्त का इतराफ़ कर लिया। कहा ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम हुआ। भारतीय फौजी क़यादत की 2 माह बाद बॉलीवुड फिल्मों की तर्ज पर शिकस्त छुपाने की कोशिश। भारतीय नायब आर्मी चीफ ने पाकिस्तान से शिकस्त का मलबा चीन और तुर्की पर डाल दिया। कहा पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चीनी टेक्नोलॉजी का महारत से इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को पेशा वराना महारत और चीनी टेक्नोलॉजी की वजह से भारत पर बरतरी रही। पाकिस्तान को चीनी टेक्नोलॉजी का हुसूल हैरत की बात नहीं, लेकिन हम मुकाबला न कर सके। भारत को रियल टाइम मालूमात नहीं मिली है, पाकिस्तान का मुकाबला न कर सके। Lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise. And another thing that China perhaps has seen is that he is able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. So it's a good. That is what is something we have to be very, very cognizant about. Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. We saw numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. The next important lesson is the importance of C4ISR and civil military fusion. There is a lot to be done as far as this domain is concerned. DGMO level talks were going on. Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. So that is one place we really need to move fast and take appropriate action. कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का 26वां यौम शहादत अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। कर्नल शेर खान शहीद को शेर कारगिल के नाम से याद किया जाता है। उन्हें कारगिल की जंग में दलेरी और बहादुरी पर पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। इस अफसर की बॉडी को मैंने बोला कि नीचे लाओ। ये जो ट्रैक सूट वाला था? ये ट्रैक सूट वाला था। अच्छा। नीचे जब बॉडी लाए तो पता चला कि इसका नाम कैप्टन कर्नल शेर खान है। कैप्टन कर्नल शेर खान? कर्नल शेर खान जी। मैंने लड़कों से पूछा कि कैसे, उन्होंने बोला कि सर इस लड़के इसने बड़ी बहादुरी के साथ लड़ाई है। 8 सिख वालों ने बोला सर? 8 सिख वालों ने बोला बड़ी बहादुरी से लड़ा। मेरे को बहुत खुशी हुई जब मेरे को पता चला कि उसको निशान हैदर जी, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो दिया गया। उसके जाती खाकी को कराची एयरपोर्ट पर रात के 2 बजे हमारी लैंडिंग हुई तो उस जमाने में मेरे चारों सूबों के कोर कमांडर मेरे साथ एक सफ में खड़े थे। अज़्म हिम्मत और शुजात में बेमिसाल शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान का 26वां यौम शहादत आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान निशान हैदर के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब हुई। मेजर जनरल अंजुम रियाज ने कौम की शान कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर हाज़िरी दी। इंस्पेक्टर जनरल FC नॉर्थ मेजर जनरल अंजुम रियाज ने शहीद की कब्र पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश किया। यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। कारगिल जंग
کیپٹن کرنل شیر خان شہید نے کارگل کے محاذ پر بہادری، جرت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ دشمن بھی کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی بہادری اور جرت کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کرنل شیر خان شہید کے 26ویں یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا کہ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نے فرض شناسی اور وطن کے دفاع کے لیے جان کی پرواہ نہ کی، ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید اور ان کے اہل خانہ پوری قوم کے لیے قابل فخر ہیں۔ پوری قوم پاک فوج کے جوانوں کے ملک کی حفاظت کے غیر متزلزل عزم کو سلام پیش کرتی ہے۔ افواج پاکستان کی اس ملک کے دفاع کے لیے لازوال قربانیاں ہیں۔ 5 جولائی 1977 ہماری تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ اس دن عوام کی مرضی کو آمر کے پنجوں میں دبوچ لیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سانحہ 5 جولائی کے 48 سال مکمل ہونے پر پیغام۔ کہا کہ سانحہ 5 جولائی کا مقصد عوام کی آواز کو خاموش کرنا تھا۔ جمہوری سفر کو جبراً پٹری سے اتارا گیا۔ آمریت نے دہشت، مذہبی استحصال اور جمہوری اداروں کی تباہی کا سلسلہ شروع کیا۔ پاکستان میں انتہا پسندی، فرقہ واریت اور عدم برداشت کے بیج بوئے گئے۔ پیپلز پارٹی نے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ نوجوان تاریخ سے سیکھیں۔ 5 جولائی 1977 کا دن پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ غیر آئینی اقدام سے پہلی منتخب عوامی حکومت کو برطرف کیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں 5 جولائی 1977 کو جمہوری حکومت پر شب خون مارا گیا۔ بھٹو کی حکومت برقرار رہتی تو آج پاکستان خوشحال، ترقی یافتہ اور مضبوط ہوتا۔ کے پی میں مخصوص نشستوں کی تقسیم کے خلاف نون لیگ کی درخواست پر سماعت 7 جولائی کو ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبزادہ اسداللہ اور جسٹس ڈاکٹر خورشید اقبال سماعت کریں گے۔ نون لیگ کا موقف ہے انہیں خواتین کی مخصوص نشستیں کم دی گئی ہیں۔ کے پی اسمبلی میں نون لیگ اور جے یو آئی کے ساتھ 7 ارکان ہیں۔ جے یو آئی کو زیادہ مخصوص نشستیں دی گئی ہیں۔ درخواست پر فیصلے تک ممبران سے حلف نہ لیا جائے۔ اٹک میں ریسکیو 1122 نے بروقت کارروائی کر کے دریا میں پھنسے 4 افراد کو بچا لیا۔ ترجمان کے مطابق دریائے سندھ میں باغ نیلاب کے مقام پر 4 افراد ریلے کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ ریسکیو عملے نے فوری کارروائی کر کے 4 افراد کو بحفاظت نکالا۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے عاشورہ پر بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ 10 محرم کے دن پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق راولپنڈی، گجرات، لاہور، سیالکوٹ، سرگودا اور فیصل آباد میں بارشوں کی پیشگوئی ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کا کہنا ہے کہ تمام اضلاع کو مؤثر اور بروقت اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے۔ کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے پیش نظر تمام متعلقہ محکمے الرٹ رہیں گے۔ مظفر گڑھ میں تیز رفتار ٹریلر اور بس آپس میں ٹکرا گئے۔ حادثے میں بس میں سوار بچوں اور خواتین سمیت 6 افراد جاں بحق اور 18 زخمی ہو گئے۔ مظفر گڑھ کے علاقے لنگر سرائے میں تیز رفتار مسافر بس اور ٹرالر آپس میں ٹکرا گئے، جس کے باعث بس کو شدید نقصان پہنچا۔ حادثے میں بس کا ڈرائیور، 2 بچے اور 2 خواتین سمیت 6 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ بس میں سوار 8 افراد زخمی ہو گئے۔ مرنے والے افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق مسافر بس علی پور سے لاہور جا رہی تھی۔ حریت لیڈر یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا کہنا ہے دنیا بھر میں محرم کے پرم جلوس نکالے جا رہے ہیں، لیکن مقبوضہ کشمیر میں کرفیو نافذ ہے۔ بھارت مسلسل کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے۔ بین الاقوامی برادری کشمیریوں پر بھارتی مظالم کا نوٹس لے۔ اور جب پوری دنیا کے اندر عاشورہ کے پرامن جلوس نکالے جا رہے ہیں، ٹھیک اسی وقت مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر کرفیو نافذ کیے جا رہے ہیں، سڑکوں کو بند کیا جا رہا ہے، عاشورہ کے جلوسوں پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں معصوم کشمیریوں کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، جعلی مقدمے درج کیے جا رہے ہیں۔ کیا یہی ہندوستان پوری دنیا کی سب سے بڑی جو ہے جمہوریت ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا منظم ظلم کر رہی ہے انسانیت کے اوپر کشمیر کے اندر؟ ارجنٹ اپیل کرتی ہوں کہ اس جو جبر ہے، جو مذہبی جبر کیا جا رہا ہے کشمیریوں کے اوپر، ان کے سارے حقوق کو جو ہے پامال کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، کہ کیا یہ جائز ہے؟ آئی جی کے پی ذوالفقار حمید کہتے ہیں پشاور میں ڈرونز اور موبائل وینز کے ذریعے جلوس کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ شہر میں 10,000 سے زائد اہلکار تعینات ہیں۔
صوبے میں 14 اضلاع کو حساس اور 8 کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی کے لیے آرمی اور FCI اہلکار بھی تعینات ہیں۔ اچھے ارینجمنٹس ہم نے پٹ ان پلیس کیے ہیں۔ موبائل وین جس پہ ایک ہمارا کیمراز لگے ہوئے ہیں، اس کے تھرو بھی، پھر ہمارے اپنا جو ڈرون اس کے تھرو بھی کوریج کر رہے ہیں۔ ہماری جو پشاور کے اندر 10,000 سے زیادہ ڈپلائمنٹ ہے اور صوبہ بھر میں تقریباً 50,000 کے قریب ہم نے ڈپلائمنٹ کر رکھی ہے۔ آرمی کی بھی سیکیورٹی موجود ہوتی ہے، فرنٹیئر کنسٹیبلری کی بھی سیکیورٹی موجود ہوتی ہے۔ ہم نے ٹوٹل 14 اضلاع کو حساس قرار دیا ہے، جن میں سے 8 کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ ان میں کافی زیادہ ہم نے ایکسٹرا ڈپلائمنٹ بھی کی ہے۔ لاہور میں 9 محرم کے جلوس کے لیے سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، عمارتوں پر سنائپرز بھی تعینات ہیں۔ مزید جانتے اپنے نمائندے الماس خان سے۔ جی الماس۔ جی ہاں، 9 محرم کی مناسبت سے لاہور میں سب سے پہلی بڑی مجلس اور پہلا شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوگا امام بارگاہ عطیہ اہل بیت سے، جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ عطیہ اہل بیت پر ہی اختتام پذیر ہوگا۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ 3 ٹیئر سیکیورٹی ارینجمنٹ پولیس نے کر رکھے ہیں۔ جو رضاکاران ہیں وہ بھی مختلف 3 جگہوں پر ان کی چیکنگ کے بعد ہی عزاداران کو جلوس میں آنے کی اجازت دے رہے ہیں، اور تمام اس سیکیورٹی کے جو حصار میں اونچی جو بلڈنگز ہیں وہاں پہ بھی سنائپر اس وقت موجود ہیں۔ جی، ملتان میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس ممتاز آباد سے برآمد ہوگا، جس کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں مرزا احمد علی سے۔ بالکل، اس وقت ہم ممتاز آباد میں موجود ہیں، جہاں 9 محرم الحرام کے مرکزی ماتمی جلوس کے سلسلے میں تمام تر انتظامات جو ہیں مکمل کر لیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی کی بات کی جائے تو آج ضلع بھر میں 146 مجالس اعزام منعقد کی جائیں گی، جبکہ 80 چھوٹے بڑے روایتی لائسنسی جلوس جو ہیں وہ برآمد ہوں گے۔ جلوس کی گزرگاہ تک آنے والی تمام شاہراہوں اور گلیوں کو خاردار تاریں اور بیریئرز لگا کر جو ہے بلاک کر دیا گیا ہے، جبکہ صرف ایک انٹرنس دی گئی ہے یہاں جلوس میں۔ انٹرنس کے لیے 3 لیئرز چیکنگ کے بعد جو ہے یہاں سے اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ واک تھرو گیٹس بھی لگائے گئے ہیں، جبکہ جتنی اونچی چھتیں ہیں ان کے اوپر بھی پولیس کے نوجوان جو ہیں وہ تعینات رہیں گے۔ جلوس کی مانیٹرنگ کے لیے CCTV کیمرے جو ہیں وہ نصب کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی جو ہے ملتان شہر کی ہائی الرٹ ہے۔ جی، خانپور میں 9 محرم پر شہریوں کی بڑی تعداد قبرستان کا رخ کر رہی ہے۔ لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی اور پھول رکھ رہے ہیں۔ فیاض بلوچ کی رپورٹ۔ محرم میں مسلمان جہاں شہدائے کربلا کی دین اسلام کے لیے دی جانے والی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، وہیں پر من و مٹی تلے دبے اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری کے لیے شہر خاموشاں کا رخ بھی کرتے ہیں۔ شہریوں کی جانب سے ان سے بچھڑنے والوں کی قبروں پر حاضری کے ساتھ ساتھ ان کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی جاتی ہے۔ پیارے کو ملن محرم دے مہینے دے وچ بس اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت عطا فرماوے۔ شہر خاموشاں میں شہریوں نے اپنے پیاروں کی قبروں پر پھول نچھاور بھی کیے اور قبروں کی مرمت لپائی کا جائزہ بھی لیا۔ اللہ پاک تمام جتنے بھی وفات پا چکے ہیں مسلمان بہن بھائی سب کی بخشش فرمائے۔ بس اللہ پاک میرے والد کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ شہر خاموشاں میں اپنے پیاروں کی قبروں پر آنے والے شہریوں کی آنکھیں بھی نم تھی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ فیاض بلوچ، ایئروے نیوز، خانپور۔ امریکی صدر ٹرمپ اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے فضائی دفاع پر بات چیت ہوئی ہے۔ امریکی صدر نے یوکرین کی فضائی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے کام کرنے پر اتفاق کیا۔ دونوں صدور نے دفاعی پیداوار کے ساتھ مشترکہ خریداری اور سرمایہ کاری پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ کیا ہاتھ سے چاول تناول کرنا امریکی تہذیب کے خلاف ہے؟ زوران ممدانی کے ہاتھ سے چاول کھانے پر تنقید اور جوابی تنقید شروع ہو گئی۔ کسی نے ہاتھ سے چاول کھانے کو غیر مہذب کہا تو کسی نے اس تنقید کو نسل پرستی قرار دیا۔ نیو یارک کے میئر کے امیدوار زوران ممدانی کے ہاتھ سے چاول کھانے کے عمل پر تنقید نے شدید رد عمل کو جنم دیا ہے۔ ایک انٹرویو کے دوران وہ ہاتھ سے بریانی کھاتے ہوئے دکھائی دی ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کی سیاست میں فلسطین کیوں شامل ہے تو ممدانی نے کہا When you grow up as someone especially in the third world, you have a very different understanding of the Palestinian struggle. بظاہر معمولی سی اور لاکھوں لوگوں کی روزمرہ کی عادت ہاتھوں سے چاول کھانا، لیکن ریپبلکن رکن کانگریس برینڈن گل کو بہت ناگوار گزری۔ سوشل میڈیا پر لکھا، امریکہ میں مہذب لوگ اس طرح نہیں کھاتے۔ اگر آپ مغربی روایات اپنانے سے انکار کرتے ہیں تو واپس تیسری دنیا چلے جائیں۔ برینڈن گل کے سسر بھی بحث میں کود پڑے۔ سوشل میڈیا پر ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، انڈیا کے زیادہ تر دیہی علاقوں میں لوگ ہاتھ سے چاول کھاتے ہیں، امریکہ میں اسے غلیظ سمجھا جاتا ہے۔ ہاتھ سے کھانا اس وقت قابل قبول ہے جب روٹی، نان یا پیزا ہو۔ برینڈن گل کی
اہلیہ نے بھی شوہر کی حمایت میں پوسٹ کر دی. لکھا, میں نے کبھی ہاتھ سے چاول نہیں کھائے اور ہمیشہ کانٹے کا استعمال کیا ہے. میرے والد کے رشتہ دار انڈیا میں رہتے ہیں, وہ بھی کانٹے سے کھاتے ہیں. کئی افراد نے چاول ہاتھ سے کھانے پر تنقید کو منافقت قرار دیا, جبکہ امریکی عوام خود برگر, فرینچ فرائز اور پیزا ہاتھ سے کھاتے ہیں. ایک صارف نے لکھا, مشرق وسطی, افریقہ, جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا کے کئی ممالک میں ہاتھ سے کھانا رواج ہے. ایک اور صارف نے لکھا, ہاتھ سے چاول کھانے کو غیر مہذب کہنا سراسر نسل پرستی ہے. ایک صارف نے ممدانی سے متعلق تبصرے پر تنقید کرتے ہوئے لکھا, انہوں نے کچھ پیسوں کے لیے ایک لائیو شو میں ہاتھ سے کھانا کھایا, مگر ممدانی کو ہاتھوں سے چاول کھانے پر غیر مہذب کہہ رہی ہے. یہ منافقت قابل دید ہے. اربوں لوگ روزانہ ہاتھ سے کھاتے ہیں. یہ غیر مہذب نسل پرستی کے سوا کچھ نہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بگ بیوٹیفل بل پر دستخط کر دیے. وائٹ ہاؤس میں یوم آزادی کی تقریب سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ بگ بیوٹیفل بل ملک کی تاریخ کا بہترین بل ہے. آج امریکی اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. ہم نے امریکی تاریخ میں سب سے زیادہ نوکریاں پیدا کی. ٹرمپ نے آرمز فورسز کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ایک بار پھر کہا کہ ایران کی جوہری تنصیبات کا خاتمہ کر دیا ہے. One big, beautiful bill. What we've done is put everything into one bill. It's never happened before. It's the biggest bill of its type in history. The stock market's at an all-time high. Jobs are at an all-time high. Everything's at an all-time high. And we're going to keep it that way. We have the greatest country in the world. So as you know, 2 weeks ago, our incredible Air Force pilots conducted one of the most successful military strikes in all of history, Operation Midnight Hammer, and that's exactly what it was. It was a hammer. This evening, we're honored to be joined by 150 airmen and their families from Whiteman Air Force Base in Missouri, home of the B-2 bomber. Afghanistan may be the most embarrassing moment in the history of our country. We're never going to let a thing like that happen again. امریکی ریاست ٹیکسس میں شدید بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی. حادثات میں 24 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہیں. سمر کیمپ کی 20 بچیاں بھی لاپتہ ہو گئی ہیں. ریسکیو آپریشن کے لیے فوج طلب کر لی گئی. ہیپکو گرین پرائیویٹ لمیٹڈ نے پاکستان اسٹیٹ آئل کے اشتراک سے لاہور اسلام آباد موٹر وے پر اپنا پہلا جدید انرجی وہیکل چارجنگ اسٹیشن قائم کر دیا. 60 کلو واٹ کا فاسٹ چارجنگ سسٹم 2 گاڑیاں ایک ساتھ چارج کر سکتا ہے. 30 منٹ سے کم وقت میں 50% چارجنگ سے تقریباً 160 سے 200 کلومیٹر تک کا سفر کیا جا سکتا ہے. ہیپکو کے سی ای او کامران کمال نے چارجنگ اسٹیشن کا افتتاح کیا. کہا کہ ہیپکو گرین مستقبل کی ٹرانسپورٹ ضروریات پوری کرنے کے لیے سرگرم ہے. پی ایس او کے چیف اسٹریٹجک اینڈ ٹیکنالوجک آفیسر محسن منگی کا کہنا تھا آسان سفر پر گرام کے تحت مختلف راستوں پر مسافروں کو آرام کے ساتھ اعلیٰ معیار کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں. BYDMMC کے نائب سیلز اسٹریٹجی آفیسر دانش خالق نے کہا کہ ملک کے آٹو موبائل شعبے میں الیکٹرک ٹرانسپورٹ اور ماحولیاتی پائیداری کو فروغ دینے آئے ہیں. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت دیکھتے رہیں ARY نیوز.